ایک بندے نے اپنا پرائیویٹ پارٹ عضو خاص یعنی اپنا نفس کاٹ لیا۔ کیوں کاٹ لیا؟ وجہ کیا بنی؟ ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ یہ واقعہ آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ اپنا عضو خاص کاٹنے میں کیا وجہ بنی۔ یہ تھوڑا سا لمبا واقعہ ہے، اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا، اور بڑی انٹرسٹنگ، بڑی دلچسپ سٹوری، کہانی، واقعہ ہے، قصہ ہے جو کہ ہمارے لرننگ کے لیے بہترین سازگار ہے۔ منقول ہے، ملک فارس کا ایک بادشاہ عزت شیر تھا۔ اس کی سلطنت بہت وسیع تھی اور اس کے پاس بہت سارے جنگجو سپاہی تھے۔ اچھا، یہ میں بتا دوں، یہ بڑی پیاری کتاب ہے، دین و دنیا کی انوکھی باتیں۔ اس میں اس طرح کی انوکھی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی۔ ہم اس کو شروع کرتے ہیں تاکہ آپ کو لگے کہ باقی کتاب کتنی زبردست ہو سکتی ہے۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے کہ ایک بادشاہ کی، اس کو کس نے بتایا کہ اردن کے بادشاہ کی بیٹی انتہائی حسین و جمیل، کنواری و با پردہ ہے، لہٰذا ارد شیر نے اس کے باپ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس بادشاہ نے ارد شیر کی بات قبول کرنے سے انکار کر دیا اور نکاح پر راضی نہ ہوا، اور یہ بات ارد شیر کو بڑی بری لگی۔ اس نے بڑی سخت قسمیں کھائیں کہ وہ اس بادشاہ سے جنگ کرے گا اور دونوں باپ بیٹی کو بڑی اذیت ناک موت مارے گا اور ان کا بہت بری طرح مسئلہ کرے گا۔ اردشیر نے اس پر لشکر کشی کی اور بادشاہ اور اس کے تمام مقربین کو قتل کرنے کے بعد اس لڑکی کے بارے میں پوچھا جس کے لیے اس نے پیغام بھیجا تھا، تو اس کے پاس محل سے ایک لونڈی کو لایا گیا جو عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور اپنے حسن و جمال اور وقار اور معتدل ہونے کے اعتبار سے کامل تھی۔ اردشیر اسے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس لڑکی نے کہا، ہے بادشاہ، میں فلاں شہر کے بادشاہ کی بیٹی ہوں جس بادشاہ کو تم نے قتل کیا ہے۔ اس نے ہمارے ملک میں لشکر کشی کی اور میرے والد اور ان کے ساتھیوں کو قتل کیا اور مجھے دیگر قیدیوں کے ساتھ قیدی بنا کر اس محل میں لے آیا۔ اس کی بیٹی جس کو تم نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، اس نے مجھے دیکھا تو اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے اپنے باپ سے کہا، اسے میرے پاس چھوڑ دو تاکہ میں اسے انسیت حاصل کروں، تو اس نے مجھے اس کے پاس چھوڑ دیا، تو میں اور وہ ایسے رہنے لگے گویا ایک ہی جسم میں دو روحیں ہوں۔ جب تم نے اس کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا تو بادشاہ اپنی بیٹی کے بارے میں تم سے خوف زدہ ہوا، لہٰذا بادشاہ نے اپنی بیٹی کو بحر ملح کے ایک جزیرے میں اپنے مقرب کے پاس بھیج دیا۔ اردشیر نے کہا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں اس پہ غلبہ پالوں تو اسے برے طریقے سے قتل کروں۔ پھر اردشیر نے اس لونڈی کے بارے میں غور کیا تو اس سے حسن و جمال میں سب سے خوبصورت پایا۔ اردشیر کا دل لونڈی کی طرف مائل ہو گیا اور اس سے نکاح کے لیے اپنے پاس رکھ لیا۔ سوچا کہ اس کا کوئی تعلق بادشاہ سے نہیں ہے، لہٰذا اسے نکاح میں لینے سے میری قسم نہیں ٹوٹے گی۔ پھر اردشیر نے اس باقرہ کے ساتھ وطی کی جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ جب لڑکی کو اپنے حاملہ ہونے کا علم ہوا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی دن اردشیر کو حقیقت بتا دے گی۔ جب لڑکی کو اردشیر کو مطمئن دیکھا تو کہا کہ تو نے میرے باپ پر غلبہ حاصل کیا اور میں نے تجھ پر غلبہ حاصل کر لیا۔ اردشیر نے کہا، تمہارا باپ کون ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، بحر اردن کا بادشاہ میرا باپ ہے اور میں وہی اس کی بیٹی ہوں جس کے لیے تو نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ جب میں نے سنا کہ تو نے مجھے قتل کرنے کی قسم کھائی ہے تو میں نے تیرے ساتھ حیلے سے کام لیا، اور اب تیرا بچہ میرے پیٹ میں ہے اور مجھے قتل کرنا تیرے لیے آسان نہیں۔ یہ بات اردشیر کو بڑی ناگوار گزری کہ ایک عورت نے اس پر غلبہ پا لیا اور اس کے ساتھ ایسا حیلہ کیا کہ اس کے چنگل سے بچ گئی۔ اس نے اسے جھڑکا اور غصہ کرتے وہاں سے چلا گیا اور اس کے قتل پر کمر بستہ ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے وزیر سے اس لڑکی کے دھوکے کا ذکر کیا۔ جب وزیر نے دیکھا کہ بادشاہ نے اسے قتل کرنے کا پکا ارادہ کر لیا ہے تو اسے خوف لاحق ہوا کہ بادشاہ کے بارے میں کوئی ایسی گفتگو کرے اور یہ کہ اس لڑکی کے حق میں کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، تو اس سے بادشاہ سے کہا، میں آپ کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں اور مصلحت کا تقاضا بھی وہی ہے جو آپ چاہتے ہیں، اور اس لڑکی کو اس وقت قتل کروانا ہی بہتر ہے۔ یہ بالکل درست ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ بات مشہور ہو کہ ایک عورت بادشاہ کی عقل پر غالب ہو گئی اور اپنی شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو کر بادشاہ نے اپنی قسم توڑ دی۔ پھر وزیر نے کہا، اے بادشاہ،
اس کی صورت قابل رحم ہے اور بادشاہ کی اولاد اس کے پیٹ میں ہے، لہذا اس بات کو پوشیدہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ڈبو کر مارنے کے علاوہ کسی اور طریقے سے اس کا قتل پوشیدہ رہ سکے۔ تو بادشاہ نے کہا تمہاری رائے بہت اچھی ہے، تم اسے لے جاؤ اور پانی میں ڈبو دو۔ وزیر رات کے وقت اس لڑکی کو لے کر بحر اردن کی طرف نکلا اور اس کے ساتھ روشنی، کچھ افراد اور مددگار تھے۔ پھر اس نے تدبیر کی کہ کوئی چیز سمندر میں پھینک دی تاکہ ساتھ والوں کو گمان ہو کہ لڑکی کو سمندر میں ڈالا گیا ہے، اور اس لڑکی کو اپنے پاس چھپا لیا۔ جب صبح ہوئی تو وزیر نے بادشاہ کو خبر دی کہ اس نے لڑکی کو ڈبو دیا ہے۔ بادشاہ نے اس کام پر وزیر کا شکریہ ادا کیا۔ پھر وزیر نے بادشاہ کو ایک مہر لگی ڈبیا دے کر کہا، اے بادشاہ، میری عمر کافی ہو گئی ہے اور فارس کے نجومیوں کے مطابق میری موت کا وقت بھی قریب ہے، اور میری اولاد اور میرے پاس کچھ مال ہے جو میں نے تیرے انعام کرنے سے جمع کر رکھا ہے۔ یہ ڈبیا تم رکھ لو، میرے مرنے کے بعد اسے دیکھنا، اس میں ایک راز ہے۔ میں بادشاہ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرا ترکہ میری اولاد میں برابر تقسیم کر دیا جائے، کیونکہ وہ ترکہ ہے جو مجھے میرے باپ کی وراثت سے ملا، اور میری اپنی کمائی میں سے اس راز کے سوا میرے پاس کچھ نہیں۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، اللہ تمہاری عمر میں برکت دے، یہ مال تمہارا اور تمہاری اولاد ہی کا ہے، چاہے تم زندہ رہو یا انتقال کر جاؤ۔ وزیر نے بادشاہ سے اصرار کیا کہ وہ یہ ڈبیا اپنے پاس امانت رکھ لے، لہذا بادشاہ نے وہ ڈبی لی اور اپنے پاس ایک صندوق میں رکھ لی۔ پھر چند ماہ گزرنے کے بعد اس لڑکی کے ہاں ایک خوبصورت لڑکے کی ولادت ہوئی، گویا کہ چاند کا ٹکڑا ہو۔ اب چونکہ بادشاہ کو لگا کہ عورت مر گئی ہے اور میرے وزیر نے اس کو ڈبو دیا، جب اس نے ڈبویا نہیں تھا بلکہ اپنے پاس رکھ لی تھی۔ اب اس کی جو کہ وہ حاملہ تھی، اس کو اللہ نے ایک بیٹا پیدا دیا۔ اب وزیر نے اس کا نام رکھنے میں ادب سامنے رکھا اور سوچا کہ میں اس کا نام اس کی شان کے مطابق رکھوں اور یہ خلاف ادب ہوگا۔ جب اس کے باپ کو یہ بات پتہ چلے گی اور اگر میں نے اس کا نام نہ رکھوں تو وہ اس پر بھی آمادہ نہیں ہوگا، لہٰذا وزیر نے بچے کا نام شاہبور رکھا۔ شاہبور فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی بادشاہ کا بیٹا ہے۔ شاہ کا معنی بادشاہ اور بور کا معنی بیٹا ہے۔ ابن ملک یہ عربوں کی لغت پر مبنی ہے جو مؤخر کو مقدم اور مقدم کو مؤخر، یعنی پہلے کو آخر، آخر کو پہلے کرتے ہیں، اور یہ نام رکھنے میں کوئی مواخذہ بھی نہیں۔ وزیر نے اس لڑکی اور اس کے بیٹے کے ساتھ شفقت و مہربانی جاری رکھی یہاں تک کہ لڑکا تعلیم حاصل کرنے کی عمر تک پہنچا۔ وزیر نے اس لڑکے کو تمام امور سکھائے جو بادشاہ کی اولاد کے لیے ضروری ہوں، مثلا خط و کتابت، حکمت، گھوڑا سواری، اور یہ گمان کرتے ہوئے کہ یہ بادشاہ کا بیٹا ہے، اس کا نام بھی شاہبور ہے، حتیٰ کہ لڑکا ان سب کے ساتھ بالغ ہونے کی عمر کو پہنچ گیا۔ ارد شیر کا جو بادشاہ تھا اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اور بڑھاپے نے اس کو کمزور، اپاہج، معذور کر دیا۔ وہ بیمار ہوا اور موت کے قریب پہنچا تو بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، اے وزیر، میرا جسم اپاہج ہو گیا، میری طاقت ختم ہو گئی اور میں جانتا ہوں کہ میں ضرور مر جاؤں گا، تو میرے بعد بادشاہ کون ہوگا، فیصلے کون کرے گا؟ وزیر نے کہا، اگر اللہ نے چاہا تو بادشاہ کا بیٹا ہوگا اور وہی بادشاہ کے بعد بادشاہ ہوگا۔ پھر وزیر نے بحر اردن کے بادشاہ کی بیٹی اور اس کے حاملہ ہونے کا ذکر کیا تو بادشاہ نے کہا، میں اس کے غرق کرنے پر نادم ہوں، میں اس کو ڈبونے پر شرمندہ ہوں۔ اگر وہ زندہ ہوتی یہاں تک کہ وہ بچے کو پیدا کرتی تو شاید اس سے لڑکا پیدا ہوتا۔ جب وزیر نے دیکھا کہ بادشاہ رضا بند ہے تو کہا، اے بادشاہ، وہ لڑکی زندہ ہے اور میرے پاس ہے، اور اس نے ایک ایسے لڑکے کو جنم دیا ہے جو لڑکوں میں صورت اور سیرت کے اعتبار سے بہت خوبصورت ہے۔ بادشاہ نے کہا، تو سچ کہتا ہے؟ وزیر نے قسم کھا کر کہا، جی ہاں، میں سچ کہتا ہوں۔ پھر کہا، اے بادشاہ، بیٹے میں ایک ایسی صفت ہوتی ہے جو اس کے بیٹے ہونے کی گواہی دیتی ہے، اور باپ میں ایک ایسی صفت ہوتی ہے جو اس کے باپ ہونے کی گواہی دیتی ہے، اور یہ معاملہ تو ثابت شدہ ہے، اس میں کوئی شک ہے نہ غلطی۔ میں اس لڑکے کو 20 لڑکوں کے ساتھ لاؤں گا۔ اب یہ کیسا ٹوسٹ ہے سٹوری میں نا، کہ وہ کہنے لگا کہ میں آپ کے بیٹے کو 20 لڑکوں کے ساتھ لاؤں گا جن کی عمر، صورت اور لباس ایک جیسا ہوگا، وہ سب اچھے خاندان سے ہوں گے، اور وہ ان میں تنہا ہوگا، اور میں ان میں سے ہر ایک کو ہاکی اور گیند دوں گا، اور انہیں کہوں گا کہ وہ تیرے سامنے تیری اس مجلس میں کھیلیں، اور بادشاہ ان کے چہرے، ان کے اخلاق اور عادات پر غور کرے، اور ان میں سے جس کی طرف بادشاہ کا دل مائل ہو، بیٹے والی صفت ہو، تو وہی اس کا بیٹا ہوگا۔
بادشاہ نے کہا تیری بتائی ہوئی تدبیر تو بہت عمدہ ہے۔ وزیر نے لڑکوں کو اسی صورت میں حاضر کر دیا اور وہ بادشاہ کے سامنے کھیلنے لگے۔ تو ان میں سے جو بھی لڑکا گیند کو مارتا اور گیند بادشاہ کے قریب گرتی تو وہ خوف کی وجہ سے گیند لینے نہ جاتا سوائے شہبور کے، اس لیے کہ وہ جب گیند کو مارتا گیند اس کے باپ کے قریب گرتی تو بغیر کسی خوف کے اٹھا لاتا۔ ارد شیر اس کے آنے جانے کو دیکھتا رہا اور بولا لڑکے تیرا نام کیا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا میرا نام شہبور ہے۔ بادشاہ نے کہا تو نے سچ کہا، تو ہی میرا بیٹا ہے۔ پھر بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنے قریب کیا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا اے بادشاہ یہ تیرا ہی بیٹا ہے۔ پھر باقی بچے اور ان کے والد ایک طرف ہو گئے تو بادشاہ کے پاس آنے والے سب بچوں کا اپنے باپوں کے ساتھ ہونا ثابت ہو گیا اور شہبور کا بادشاہ کا بیٹا ہونا محقق ہو گیا۔ پھر وہ لڑکی بھی آ گئی اس حال میں کہ اس کا حسن و جمال کم ہو گیا۔ اس نے بادشاہ کے ہاتھ کو بوسہ دیا، بادشاہ اس سے راضی ہوا۔ وزیر نے کہا بادشاہ اس وقت اس مہر لگی ڈبیا کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہی ڈبیا جو اس نے بادشاہ کو تھمائی تھی کہ یہ سنبھال کے رکھو، یہ میرے مرنے کے بعد ہی کھولنا۔ اب اس ڈبیا کو کھولنے کی ضرورت ہوئی۔ بادشاہ نے وہ ڈبیا منگوائی تو وزیر نے وہ ڈبی لے کر اس کی مہر توڑی، اسے کھولا تو اس میں وزیر کا عضو خاص تھا۔ پھر ان حکمہ کو حاضر کیا جو ان کے ساتھ اس کام میں شامل تھے تو انہوں نے گواہی دی کہ لڑکی سپرد کرنے سے ایک رات پہلے انہوں نے یہ کام کیا۔ اردشیر بادشاہ کے ہوش اڑ گئے۔ وزیر کی خدمت قوت نفس شدید ہمدردی سے حیران رہ گیا، اس کی راحت میں اضافہ ہو گیا۔ ظاہری بات ہے اب اتنی دیر لڑکی اس وزیر کے پاس رہی تو خیال آ سکتا تھا نا بادشاہ کے دل میں کہ ان کے آپس میں کوئی غلط تعلقات نہ ہوئے ہوں۔ تو اس وزیر نے کیا کیا، لڑکی کو اپنے پاس رکھنے سے ایک دن پہلے اپنے نفس کو کٹوا دیا اور وہ کاٹ کر نفس بادشاہ کو دیا تاکہ اس عورت کے ساتھ غلط کام کرنے کی کوئی صورت ہی نہ بچے، اور لڑکی بھی بچ گئی۔ وہ بندہ بھی خوش ہو گیا۔ اب لڑکی کے بچ جانے اور بیٹے سے نسب ثابت ہونے اور اسے ملنے کی وجہ اس کی خوشی دگنی ہو گئی۔ پھر بادشاہ اپنی بیماری سے صحت یاب ہوا، جسم ٹھیک ہوا، وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے خوش رہا اور اس کی خوشی میں کمی نہ آئی حتیٰ کہ اس کا انتقال ہوا۔ بادشاہ کے انتقال کے بعد بادشاہت اس کے بیٹے شہبور کے پاس آئی اور وہ وزیر اردشیر بادشاہ کے بیٹے کی بھی خدمت کرتا رہا اور شہبور بھی وزیر کے مقام و مرتبے کی حفاظت و رعایت کرتا رہا حتیٰ کہ اس وزیر کا انتقال ہو گیا۔ کیا خوبصورت وفاداری ہے۔ لوگ کتوں کی مثال دیتے ہیں، حالانکہ انسان بھی وفادار ہوتے ہیں، بس وفا دکھانی کسی کو آتی ہے۔ تو بہت پیارا واقعہ ہے کہ اگر آپ پر کسی نے اعتماد کیا تو پھر ایسا کریں کہ ساری زندگی گزر جائے وہ آپ پر آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ رکھے، اعتماد کرے۔ تو اس طرح کے اور بھی واقعات آپ پڑھنا چاہیں تو یہ کتاب آپ ضرور پرچیز کریں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے یہ فری آف کاسٹ آپ کو ڈاؤن لوڈ ہونے کے لیے مل جائے گی۔ پرچیز کرنا چاہیں فزیکل تو آپ ہارڈ کاپی میں پرچیز بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری انوکھی دلچسپ باتیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ نگہبان۔